اس ویڈیو میں ہم زمینی ماحول کی تاریخ کو ابتدا سے ٹریس کریں گے۔ جب کوئی آکسیجن موجود نہیں تھی، اس وقت سے اب تک کے ماحول کو جسے انسانوں نے آلودہ کیا ہے۔ زمین کی تاریخ پر پڑے ہوئے راکس کو جانچ کر ہم ان کے حصوں کو ملا کر ایک سٹوری بنا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارا ماحول تبدیل ہوا۔ 4.5 ارب سال پہلے جب زمین اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ سطح کے راکس کو ٹھوس کر سکے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ماحول زیادہ تر نائٹروجن سے بنا ہے، جس میں کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز اور ہائیڈروجن کمپاؤنڈز جیسا کہ میتھین اور امونیا بھی موجود تھے۔ 800 ملین سال میں سمندر میں زندگی بنی اور 3.2 ارب سال پہلے آکسیجن بنانے والا جاندار سائنو بیکٹیریا پیدا ہوا، جو آج کے بلو گرین ایلجی جیسا ہے۔ سب سے پہلے جو آکسیجن خارج ہوئی تھی وہ راکس کے ساتھ عمل کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ سمندر میں بننا شروع ہوئی اور ماحول میں بلبلے بن کر باہر نکلنا شروع ہوئی۔ شروع میں یہ زندگی کے لیے زہریلی نقصان دہ گیس تھی، لیکن جلد ہی زندگی نے آکسیجن کا استعمال ایروبک ریسپائریشن سے کیا۔ 2 ارب سال پہلے زمینی تاریخ سے نصف دور فضا میں آکسیجن تھی۔ جب سائنسدان ستاروں کو زندگی کی نشانیوں کے لیے دیکھتے تھے، زمین پر جو ان کے گرد گھومتی ہیں، ماحول میں آکسیجن کی موجودگی واضح نشانی ہوگی جسے زندگی نے تھامے رکھا ہے۔ آکسیجن کا ہوا میں ہونے سے اوزون اوپری ماحول میں بن سکتی ہے تاکہ خطرناک الٹرا وائلٹ لائٹ جو سورج سے آ رہی ہے اسے زمین پر پہنچنے سے روکا جا سکے۔ اس سے پہلے زندگی صرف پانی میں موجود تھی جہاں یووی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تاہم اوزون کے ہوا میں آتے ہی زندگی جلد ہی سطح پر شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ پودوں کے لیے ایک بڑا ارتقائی قدم تھا جن کو اپنی حمایت کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ 400 ملین ایئرز پہلے اور 100 ملین ایئرز بعد میں سو کالڈ کیمبرین ایکسپلوژن بنا، جو کہ آخر کار زمین پر رہنا سیکھ گیا۔ پچھلی صدی تک ماحول بہت حد تک ایسا ہی رہا، زیادہ تر نائٹروجن، اس کے ساتھ 21% آکسیجن اور بہت کم مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یہ اتنی میسر تھی کہ فوٹوسنتھسس کے لیے پودوں کو ان کی کاربن دی جا سکے۔ تاہم 100 سال یا اس سے پہلے ایک اور جاندار ماحول کو بدلنا شروع ہوا۔ یہ جاندار کوئلے کے جوڑ میں اور قدرتی گیس کی تھیلیوں میں پایا جاتا تھا اور انہیں نکالنا شروع ہوا اور ان کے ساتھ آکسیجن کو لے کر ماحول میں پہنچایا۔ اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھائی۔ انسان اس جاندار کا نام تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی غیر ضروری مواد کو ماحول میں پھینکا، اور ان کے بارے میں آپ ہماری ایسی ہی ویڈیوز دیکھیں گے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے گلوبل وارمنگ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے۔ گلوبل وارمنگ اور اس کے ماحول پر اثرات۔ ایسیڈک آکسائڈز کے لیے ہم اپنی چمنیوں سے دھواں اوپر پھینکتے ہیں اور ہماری گاڑیوں کے ایگزاسٹ میں۔ چلیے دیکھیں کہ ایسڈ رین اور ریڈیوسنگ ایسڈ رین اور اس کے اثرات۔ CFCs کے لیے جو ہمارے ایروسولز جو چلاتے ہیں لیکن اوزون لیئر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اوزون لیئر میں سوراخ اور سوت اور دوسرے ذرات کے لیے جو ہم ماحول میں پھینکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحت پر ہوا کی آلودگی اور ریڈیوسنگ سوت کے ذرات کے اثرات۔ اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ اس زمین پر زندگی کی موجودگی ہے جس نے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے 2 ارب سال پہلے سائنو بیکٹیریا سے آکسیجن کا بننا، پھر کچھ ہی عرصے پہلے سے انسان ماحول کو بدل رہا ہے۔ جیسے ہم نے آکسیجن کے ساتھ فوسل ایندھن کو ملانا سیکھا تاکہ ہمیں ہمارے نئی زندگی گزارنے کے طریقوں کے لیے انرجی مل سکے۔